رمضان المبارک کی غلط فہمیاں۔ روزے کے بارے میں لوگوں میں پائی جانے والی غلط باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ سب سے پہلی ہے الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ از خود کتنی ہی الٹی یا قے آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خود قصداً یعنی جان بوجھ کر مثلاً انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر قے کی اور وہ منہ بھر ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سحری میں آنکھ نہ کھلنے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ سحری روزہ کے لیے شرط نہیں۔ آپ نے رات میں روزے کی نیت کر لی تھی، یعنی دل میں روزہ رکھنے کا ارادہ تھا، پھر سحری میں آنکھ نہیں کھلی تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے پر روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کسی چیز کے معدے کے راستے میں یا دماغ میں جانے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر نہیں ٹوٹتا۔ لہٰذا خون زخمی ہونے پر نکلے یا پھر ٹیسٹ کروانے کے لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے غسل فرض ہو یا روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے، روزے کی حالت میں غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ غسل میں کلی کرنا اور ناک میں نرم حصے تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ اس کے بغیر نہ غسل اترے گا نہ نمازیں ہوں گی۔ البتہ روزہ ہو تو غرارہ نہیں کریں گے، اور عام دنوں میں بھی غرارہ غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں، جداگانہ سنت ہے، اور وہ بھی اس وقت جب روزہ نہ ہو۔ البتہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ اذان فجر اور نماز فجر کا وقت تو تب شروع ہوتا ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو سحری بند ہونے کے باوجود اذان ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھاتا پیتا رہا، اس نے اپنا روزہ برباد کیا، اس کا روزہ ہوا ہی نہیں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، درست مسئلہ جو قوی اور مضبوط دلائل ہیں ان کی روح سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ضرورت ہو تو ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے۔